پروفیسر صاحب از اٹ ٹرو سر کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈر تھا کہ یہ 2028 تک حکومت بنا لیتے ہیں آر او ڈریون الیکشن سے ایک فوجی کے ساتھ مل کر؟ کون فوجی اس کا نام انہوں نے لیا؟ ڈو یو تھنک دس از دی ریزن؟ میرا خیال یہ ہے کہ خوف ان پہ یہ طاری تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف دوبارہ انتخابات جیت سکتے ہیں، ان کی مقبولیت اس وقت بھی بہت آگے تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کہیں پہ شمار نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم رائے دیں، ہمیں گیلپ پاکستان کے اور جو باہر کے ادارے جو پاکستان میں سروے کر رہے تھے پبلک اوپینین کا، وہ کیا کہتے ہیں اس وقت کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی تھی، 5ویں 6 4 3 نمبر سے بھی کہیں پہ کم تھی۔ تو مقبولیت جس جماعت کی تھی وہ سارا سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ابھی میرے خیال میں 1-2 مہینے ہوئے ہیں گیلپ پاکستان نے سروے کیا ہے۔ لیکن پروفیسر اگر آپ کو یاد ہو خان صاحب کے اپنے ٹرمیور میں جو آخری ان کے سرویز آئے تھے اس میں ان کی مقبولیت بھی خاطر خواہ گر چکی تھی۔ بالکل، اور اس کے ثبوت یہ تھے کہ ان کے اپنے ٹرمیور کے دوران جو بھی بائی الیکشن ہوئے اس میں سے 90% وہ ہارے۔ جی، اس میں کچھ زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب حکومت میں تھے درجنوں ہوئے تھے جی، کئی ایک سیٹیں خالی تھیں جو کہ ان کے 3 سال کے دوران ہوئے۔ میں یہ پنجاب کے بائی الیکشن کئی سیٹیں بھی ہرے، پشاور سے اپنی سیٹ ہار گئے تھے۔ جب مسائل پاکستان کے جس طرح کے ہیں، جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک محدود مدت میں ان کو حل نہیں کر سکتی۔ لیکن میں تو بات تو آپ نے سوال تو اور کیا تھا کہ وجوہات کیا تھیں۔ وجوہات وہ نہیں تھیں وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ وجوہات کچھ یہ تھیں کہ اگر وہ تسلسل اسی طریقے سے تیسری جماعت کے آنے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو جو ایک سیاسی نقصان ہوا تھا وہ اس کو ریکور کرنا چاہتے تھے، اور وہ اپنے طور پہ انہوں نے ریکور نہیں کیا۔ انہوں نے ریکور کیا ہے تو کسی اور طریقے سے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ تیسری طاقت کو آج کھلا میدان مل جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے وہ اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ ان کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی ہے اور میدان ہموار کیا جا رہا ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست میں یہ پرانے لوگ ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں، اپنی سیاست موروثیت کرسی اور جماعت کو کسی صورت میں ایک پاپولر لیڈر اور ایک پاپولر تحریک کے نتیجے میں دیکھنا نہیں چاہتے، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی وزن ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان نے آپ نے ٹرک بھر کے جانا تھا دودھ لینے کے لیے، پاکستان نے IMF اچھا ویسے اس بات میں وزن نہیں ہے کہ خان صاحب 2028 تک اس وقت دیکھیں اس سال جو آخری سال تھا PTI کا، اس میں گروتھ ریٹ آپ کا 6% تھا۔ اس وقت ڈالر اور پاکستانی روپے کی شرح کیا تھی؟ 180 روپے تھی۔ یہ آپ سامنے رکھیں نا، اور IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے۔ اگر اتنا پیچیدہ مسائل نہیں تھے تو پھر جب یہ PDM کے لوگ آئے تھے، زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی ان کی اشیر بات سے، تو پھر ایک منٹ تو پھر 2 ہفتے کے اندر وہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ IMF کے ساتھ معاہدہ پھر بڑا اہم نقطہ۔ لیکن آپ ہی یہ فرمائیے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ ادراک ہو گیا کہ حکومت ان کی ختم ہونے والی ہے تو اس ہنگام جو اہم معیشت سے جڑے فیصلے کرنے تھے وہ جان بوجھ کر کیوں نہ کیے؟ پیٹرولیم پرائسز کو کیوں جان بوجھ کے کم کیا؟ اور جو دیگر معاملات تھے جو IMF کے زیر تحت کرنے سرکار پر پابند تھے ان کو ڈیلے کیوں کیا؟ دیکھیں جاوید صاحب، بڑی کھلی بات ہے۔ اگر آپ پچھلی بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہے، ایک رات پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کھلاڑی تھا، میں حالات کو فیس کرنا جانتا ہوں، اگلے دن انہوں نے اسمبلی توڑ دی۔ اور وہ جو پروفیسر بات کر رہے ہیں نا کہ $180 تھا GDP یہ تھا، تو 2017 میں جس سازش میں خان صاحب سرگرم عمل تھے اس وقت پاکستان میں $105 تھا۔ اس وقت GDP کیا تھا، اس وقت آٹے کی قیمت کیا تھی، گندم کی قیمت کیا تھی، پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیں بات یہ جو پروجیکٹس ہیں نا، اس سے اب نکلنا چاہیے کہ 2018 میں پروجیکٹ کون تھا، کس طرح سے انہیں اقتدار کی مسند پہ لایا گیا، اب چیزیں کھل رہی ہیں۔ اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان نے واقعتاً آگے کی طرف بڑھنا ہے، ملک کی معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل آگے چلانا ہے، تو پھر سالڈ فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ جو کنفیوژن مختلف ایشوز پہ طاری کی جا رہی ہے، جمہوری ممالک میں جو انتخابات ہوتے ہیں ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، ایک پارٹی تو مسند اقتدار پہ پہنچ جاتی ہے، دوسری پارٹی سڑکوں پہ چلی جاتی ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ کس نے متعارف کروایا؟
وہ جو 2018 میں جس طریقے سے آئے اس سے پہلے سارے الیکشنز میں وہ کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. 35 پنکچر سے کہانی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم یہیں اسی پروگرام میں ہم جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی تھی کہ کون کون بندہ کس کس طرح توڑا جا رہا ہے. آج کچھ نیا نہیں ہو رہا.